آپ نے کبھی کوئی ایسا لباس دکان سے جا کے خریدا جو دکان میں آپ کو بہت اچھا لگا؟ آپ نے کسی دکان سے کوئی لباس اپنے پہننے کے لیے خریدا، بہت اچھا لگا آپ کو، اور وہ لباس جب آپ گھر پہ لے کر آئے، اور پھر آپ نے دکان پہ تو صرف دیکھ کے آپ نے خرید لیا، گھر پہ لے کر آئے تو پہننے کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ فٹنگ صحیح نہیں ہے، پہننے کے نتیجے میں پتہ لگا کہ کہیں سے چھوٹا، کہیں سے ڈھیلا، کہیں سے تنگ، کچھ ایسا، یا تو ڈھیلا ہے یا تنگ ہے، یا کچھ اونچا نیچا، کچھ اوپر نیچے ہے۔ کبھی ایسا تجربہ آپ کو ہوا؟ کس کس کو ہوا؟ تو تقریباً ہر فرد کو معاشرے میں الحمدللہ یہ تجربہ ہوا۔ دیکھیے، زندگی کے جو روزانہ کے تجربات ہوتے ہیں، یہ اللہ ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ زندگی کی بڑی حقیقتوں پر غور و فکر اور تدبر کے قابل ہم بنتے رہیں۔ اللہ نے ماں اور بیٹے کے محبت کا تجربہ ہر انسان کو اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کو خالص محبت کی اور سب سے بڑے الودود کی محبت کا یقین دلانے اور اس کی بات سمجھانے کے لیے کوئی ادنا سا تجربہ درکار تھا جس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر انسانوں کو اگر اللہ نے ماؤں کے بغیر اولادیں پیدا کی ہوتی، اگر اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ اولاد ماں کے بغیر بھی پیدا کر دے، اللہ کے لیے تو ممکن تھا کہ کوئی اور طریقہ، یہ محبت کا تعلق سے اللہ نے بہت ساری اور باتیں ہم پہ واضح کی۔ یہ لباس کی جو مثال میں نے دی ہے، یہ بھی میں نے اسی نوعیت کی مثال دی ہے۔ میں اس کے اوپر، جب یہ آپ لباس لے کے گھر آتے ہیں، آپ گھر لے آئے، دکان پہ بہت اچھا لگا، آپ گھر لے آئے، گھر پہ لائے تو آپ کو پتہ لگا، یہ پہنا تو آپ کو لگا کہ پہننے میں کہیں سے ڈھیلا ہے، کہیں سے تنگ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب 3 قسم کے رسپانسز ہیں جو آپ اس لباس کے ساتھ 3 قسم کے معاملات کر سکتے ہیں۔ پہلا معاملہ جو آپ اس لباس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ لباس ہے ہی برا، یہ لباس ہی ٹھیک نہیں۔ اور اب آپ 2 کاموں میں سے ایک کام کریں۔ اب ایک آپشن، جب لباس ٹھیک نہیں ہے تو ایک ہمت ہے تو اس کو پھینک دو، لیکن اگر ابا جان کا ڈر ہے تو پھر نہیں پھینکو، اپنے ساتھ ہی رکھو۔ لیکن لباس ٹھیک نہیں ہے، لباس عیب دار ہے، اب یا تو مجبوراً اس کو مجھے رکھنا ہے، اپنے پاس پہننا ہے، یا پھر اسے پھینک دینا ہے۔ اسی طرح، یا پھر ایک اسی کے اندر پہلی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لباس ہاں اچھا ہوگا لیکن میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کسی اور کو ملتا تو اچھا ہوتا، کم از کم میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دیں آپ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری بات یہ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لباس آپ کو دکان پہ پسند آیا، آپ گھر پہ لے کر آئے، آپ نے پہنا، استعمال کیا تو 2-4 دن میں اس کے کچھ مسئلے سامنے آئے، آپ نے کہا یہ ہے ہی خراب، اس کو پھینک دو۔ یا پھر آپ نے سوچا کہ پھینک تو نہیں سکتا، چلو اب اسی خراب لباس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن ہے یہ خراب، گزار رہا ہوں اس کے ساتھ لیکن ہے صحیح نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر اسے پھینک دوں گا تو ناشکری ہوگی، تو پھینک نہیں رہا۔ یا کسی بھی وجہ سے مصلحت ہے، مروت ہے، دادی کے ساتھ کھڑے ہو کر لیا تھا، دادی نے کہا تھا یہ بڑا خوبصورت لباس ہے، یہ لے لو تم، آپ نے کہا اچھا دادی آپ کی جیسی مرضی، دادی نے اب گزارا کر رہے ہیں اس لباس کے ساتھ، پہن رہے ہیں اس لباس کو، لیکن تنگ ہے اس لباس سے۔ دل میں کبھی یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لباس شاید کسی اور کے لیے اچھا ہوتا، میرے لیے اچھا نہیں۔ یہ پہلا ذہنی رویہ ہے جو لباس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ذہنی رویہ یہ ہو سکتا ہے اس لباس کے ساتھ کہ آپ کہیں ہاں یہ یہاں سے تنگ ہے اور یہاں سے ڈھیلا ہے، تو چلو میں اس لباس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اس لباس کی تراش خراش شروع کر دی، اس لباس کو کہیں سے چھوٹا کرنے کی کوشش ہے، کہیں سے ڈھیلا کرنے کی کوشش ہے، اس لباس کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اب پروجیکٹ یہ ہے کہ اس لباس کو اپنے شایان شان، اپنے حسب حال تراش خراش کر کے لباس میں تراش خراش کی جائے اور اسے اپنے مطابق بنایا جائے۔ یہ دوسرا پروجیکٹ ہے، یہ دوسرا ذہنی رویہ ہے۔ لیکن ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، ایک تیسرا ذہنی رویہ ہے جو سب سے بڑھیا، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین رویہ ہے، جس کے نتیجے میں اس لباس کی، وہ تیسرا رویہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سوچا کہ یہ لباس جہاں سے تنگ ہے
اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میری توند بڑھی ہوئی ہے، تو میں ڈائٹنگ شروع کروں، مجھے اپنی توند کو کم کرنا ہے نا۔ اور یہ لباس جہاں سے اس کا جو مسئلہ ہے، یعنی مجھے اپنے ساتھ کچھ کام کرنا ہے اور اس لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھلنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یعنی لباس وہی ہے، میں نے اپنے اوپر کام کیا اور یہ لباس میرے لیے بہترین ہو گیا، یہ تیسرا کام۔ اور یہ پورا کام آپ نے اس جذبے سے کیا کہ رب کریم کا احسان ہے، اس نے مجھے لباس عطا کیا، اگر وہ مجھے لباس نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، اس نے مجھے لباس عطا کیا تو میں جو لباس اس نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ میں نے بھی اپنے لیے پسند کر لیا ہے، جو لباس اس نے مجھے دیا ہے وہ مجھے پسند آ گیا۔ میرے رب نے جو کچھ میرے لیے چاہا وہ مجھے بھی پسند آ گیا۔ یہ بہت راضیتم مرضیہ کی سطح پر آدمی اٹھنے کی کوشش کرے، اور پھر یہاں پر اس نے اپنے آپ کو اس لباس کے مطابق ڈھالا۔ یہ جو تیسرا کام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو لباس میں بھی ایک الاسٹیسٹی اللہ نے رکھی ہے، وہ بھی اپنے مطابق آپ کو ڈھالے گا، اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ اور یہ لباس والی جو تمثیل ہے یہ قرآن کی تمثیل ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوئی؟ زوجین کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، لباس کی تمثیل استعمال ہوئی۔ تو یہ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ تیسرے پہ کام کریں گے نا تو دوسرے کا راستہ خود کھل جائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ پہلے اور دوسرے پہ کام کریں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ اچھا، یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر ہماری بیویوں کے ساتھ اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہمیں اپنی بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی اور ہمیں اپنی اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے گھر کو وہ جگہ بنائے جس کے اندر ایک بامعنی مکالمہ ممکن ہو سکے، انسان اپنی زندگی کے تجربات وہاں بیان کر سکے، ایک دوسرے سے اصلاحی اور مربیانہ تعلق کی ایک بنیاد پیدا ہو سکے۔ مطلب یہ بہترین بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنے۔